یہ ایک تاریک اور پراسرار رات ہے اور وہ کشتی ساحل کے قریب گہرے پانی میں موجود ہے۔ کشتی کے اندر ایک خاندان، ان کی آنکھوں میں خوف، دلوں میں بے چینی اور جسموں میں تھکن کے آثار ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ خاندان نقاب پوش گنڈوں کے ایک گروپ کی قید میں ہے۔ اس گروپ کے پاس فل فرائی کرنے والا سامان موجود ہے۔ غصے سے بھری ہوئی فضا، کشتی کی ہلچل اور ان لوگوں کا درد، سب کچھ اس لمحے میں ٹکرا رہا تھا۔ والد، ایک مضبوط مگر تھکا ہوا مرد، دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے۔ اس کے قدموں میں لرزہ ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک پلان چمکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ابھی نہیں یا کبھی نہیں۔ اچانک اس کی نظر ایک گیس کین پر پڑتی ہے اور ایک چمکتی ہوئی امید اس کے دماغ میں آتی ہے کہ اگر وقت آیا تو یہ گیس کین ان گنڈوں کو ٹھکانے لگانے کے کام آئے گا۔ وہ گیس کین کو پکڑتا ہے، ایک دم سے ڈھکن کو کھولتا ہے اور پھر وہ ایک گنڈے پر پیٹرول گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جیب سے ماچس کی تیلی نکالتا ہے اور آگ جلا کر وہ گنڈوں کی طرف پھینک دیتا ہے، جس سے ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور دھیرے سے کہتا ہے یہ لمحہ کبھی نہیں بھولے گا۔ ایک لمحے میں ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کشتی پر آتش بازی ہو رہی ہے۔ گنڈے آگ کی لپیٹ میں آ کر چلانے لگتے ہیں۔ وہ خاندان اس خطرے کے باوجود خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اب سب کے دماغ میں اس وقت ایک سوال گونج رہا ہوگا کہ یہ خاندان کیوں قید ہے اور انہوں نے ایسا کیا کیا تھا۔ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں تمام تفصیلات بتائیں گے۔ یہ سب کچھ سابق ماڈل جس کا نام جین ہے، اس کی خواہش کی وجہ سے ہوا۔ جین جو ماڈلنگ کے بعد انگلینڈ میں ایک گھریلو خاتون بن چکی ہے، مگر اندر سے ایک درد اور مایوسی کا شکار ہے۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہے اور ایک دن دل کی خرش میں مبتلا ہو کر آن لائن آ جاتی ہے۔ جین کی آنکھیں ایک ویب سائٹ پر رک جاتی ہیں۔ رکنے کی وجہ ایک اشتہار تھا جو کہ ایک جزیرہ کے حوالے سے تھا۔ ایک چھوٹا سا جزیرہ فروخت کے لیے موجود تھا جس کی قیمت صرف $2 ملین تھی۔ وہاں پر تو پاؤنڈز میں تھی، آپ کے لیے ہم نے اس کو ڈالر میں کنورٹ کیا۔ جزیرہ نتارا کو آگے ساحل کے کئی گھنٹے دور، لیکن جین اس جزیرے کو خریدنے کا عہد کرتی ہے۔ کچھ بھی ہو وہ اسے حاصل کر کے رہے گی، اور پھر جین اپنے خاندان کی بچت سے جزیرہ خرید لیتی ہے اور فوراً فل جو کہ اس کا خاوند ہے اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ وہ جزیرہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ یہ جزیرہ جو دراصل ایک خواب کی طرح لگتا ہے، سرد اور سستا ہے، مگر اس کے باوجود اس پر ایک جھونپڑی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نہ بہتا پانی، نہ بجلی، ایک سخت اور بے جان جگہ لگ رہی تھی۔ لیکن جین اور فل کی آنکھوں میں خواب کا رنگ ہے۔ وہ اس جگہ کو اپنی محنت اور جذبے سے ایک سکوبا ڈائیونگ ریزورٹ بنانا چاہتے ہیں۔ فل جو ایک تجربہ کار آدمی ہے، تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے مقامی کارکنوں کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ اس میں سے ایک شخص کا نام تیوڈورو ہے، جو کہ ایک سابق گوریلا لڑاکا ہے۔ لگتا تو وہ بدماش سا ہے، مگر اس کا دل صاف ہے اور کنسٹرکشن میں شامل لوگوں کو وہ لیڈ کرے گا۔ پورا خاندان تیوڈورو سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کی سخت مزاج طبیعت کے باوجود اس کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اسے اتنا پسند کرتے ہیں کہ جین اور تیوڈورو کے درمیان کچھ معاشرہ بھی شروع ہو جاتا ہے، مگر فل کو ان تمام حالات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا تھا، کیونکہ وہ تو کنسٹرکشن کے کاموں میں بے حد مصروف تھا تاکہ اپنے خوابوں کو تکمیل تک پہنچا سکے۔ کچھ عرصہ بعد تیوڈورو نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ جیسے جین کا اس سے دل بھر گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ ایک دوسری خاتون کے ساتھ اپنا معاشرہ شروع کر دیتا ہے۔ اس خاتون کو فل نے کھانا پکانے کے لیے ہائر کیا تھا۔ جین کو تیوڈورو کی اس باورچی خاتون کے ساتھ معاشرے کا علم ہو جاتا ہے، جس پر وہ اس کو نوکری سے نکال دیتی ہے۔ جین تیوڈورو کو جزیرہ پر بھی بین کر دیتی ہے۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ واپس آتا ہے اور اپنی نوکری کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تیوڈورو کو نوکری سے نکالنے کے بعد جین کے خاندان کے لیے حالات برے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ صورتحال صرف ایک فرد کے لیے خراب نہیں تھی، بلکہ پورے خاندان کے لیے ایک بحران بننے جا رہا تھا۔ جزیرے کی مقامی عوام، جنہیں لگتا تھا کہ یہ زمین ان کی ہے، وہ بھی اس خاندان کی موجودگی سے خوش نہیں تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ عوامی ہے، اور اب جبکہ وہ خاندان وہاں بس چکا ہے، ان کے درمیان کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف انوائرمنٹلسٹ بھی جزیرے پر ہونے والی کنسٹرکشن کے حوالے سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ کنسٹرکشن کی وجہ سے بہت سارے درخت کاٹے جائیں گے اور اس کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ پھر ایک دن بہت سے لوگ کشتیوں میں سوار ہو کے اس جزیرے پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ یہ تمام مظاہرین بہت مشکل نظر آ رہے تھے۔
اور یہ منظر انتہائی خوفناک دکھائی دے رہا تھا. لیکن کیونکہ جین اس جزیرے کی مالکہ تھی اور وہ کسی صورت بھی اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ کسی کی باتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتی اور نہ ہی اس جزیرہ کو چھوڑنے کے حوالے سے سوچتی ہے، کیونکہ اسے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہر حال میں ثابت قدم رہنا تھا. پھر ایک رات کو اس کے خاندان کے لیے ناقابل یقین حالات پیدا ہوئے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس رات جب پورا خاندان جھونپڑی میں سو رہا تھا تو اچانک ہی جنریٹر بند ہو جاتا ہے اور پورا جزیرہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. اور تبھی دروازوں کو کوئی زبردستی کھولتا ہے اور چند نقابپوش گنڈے جھونپڑی میں داخل ہوتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں فل فرائی کرنے والا سامان تھا. وہ خاندان کو زبردستی باہر نکال کر انہیں اغوا کر لیتے ہیں اور ان کو ایک کشتی میں بٹھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ گنڈے ان سے $1 ملین تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر جین اور فل کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری بچت اس جزیرے پر لگا دی تھی. مگر جب گنڈوں میں سے ایک نے بات کی تو جین اور فل کو وہ آواز جانی پہچانی لگتی تھی. یہ ٹیوڈورو تھا. فل کا دھڑکنے والا دل کچھ اور سوچ رہا تھا. وہ سوچتا ہے کہ فوری طور پر کچھ کرنا اس کے خاندان کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور اس کا کوئی بھی ایکشن حالات خراب کر دے گا. وہ ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتا ہے اور اس کو قریب ہی ایک پیٹرول سے بھرا ہوا کین نظر آتا ہے. وہ اب موقع کی تلاش میں ہے اور اس کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ کین اٹھاتا ہے، اس کا ڈھکن کھولتا ہے اور اس میں موجود پیٹرول ان گنڈوں پر چھڑک دیتا ہے اور ساتھ ہی اپنے جیب سے فوری طور پہ ماچس نکال کر اس کی تیلی جلا کر وہ بھی پھینک دیتا ہے ان پہ. اس کے اقدام کے بعد چند ہی لمحوں میں پوری کشتی اور وہاں پر موجود گنڈے آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھے. حالات کو بھانپتے ہوئے فل اپنے خاندان کے لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ فوری طور پر کشتی سے چھلانگ لگا دیں. وہ سب بہت خوفزدہ تھے لیکن جان بچانا بھی ضروری تھا. فل کے کہنے کے مطابق وہ کشتی سے باہر چھلانگ لگا دیتے ہیں اور آخر میں فل بھی کشتی سے چھلانگ لگاتا ہے اور اس کا بھی بازو جل رہا تھا. مگر جیسے ہی وہ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے تو اس کے بازو کی آگ بجھ جاتی ہے. وہ خاندان ساحل کی طرف دوڑتا ہے اور گولیاں ان کا پیچھا کرتی ہیں. وہ جاڑیوں میں چھپنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک گنڈا ان کے پیچھے درختوں کے درمیان سے ادھر ادھر دیکھتا ہے. جیسے ہی وہ فل کو دیکھتا ہے تو اپنے فل فرائی سامان کا ٹریگر دباتا ہے، مگر اس کے فل فرائی کی گولیاں ختم ہو چکی تھیں. خوف سے مارا یہ خاندان جنگل میں چھپ جاتا ہے اور وہ وہاں کئی گھنٹے گزارتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب صبح ہوگی. وہ ایک دوسرے کی موجودگی سے سکون حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں دہشت چھپی ہوئی تھی. پھر اچانک ایک ماہی گیر کی کشتی آتی ہے جو کہ ان کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوتا ہے. ماہی گیر ان کو ہسپتال لے جاتا ہے اور خاندان جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو پولیس اور مقامی حکام کو ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کی اطلاع کر دی جاتی ہے. کچھ دن بعد ٹورو اور اس کے گنڈوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پولیس ان سے تفتیش شروع کر دیتی ہے اور ان کو جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. مگر جج کے سامنے جب کیس پیش ہوتا ہے تو وہ ایک حیرت انگیز فیصلہ سناتا ہے. جج کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ملازمت کا تنازع تھا نہ کہ ایک جرم. جج کا فیصلہ خاندان کے لیے ایک اور دھچکا تھا. وہ سمجھنے لگے کہ یہاں نظام اتنا کرپٹ ہے کہ حقیقت میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اب ان کا یہ پورا سفر، یہ خواب، ان کی قربانیاں سب بے معنی لگ رہی تھیں. جزیرے پر واپس آنے کے بعد جین اور فل کی زندگی میں مشکلات کا ایک نیا باب شروع ہو جاتا ہے. وہ جزیرے پر واپس آتے ہیں لیکن ان کے چہروں پر وہ خوشی اور امید نہیں رہی جو جزیرے پر آنے سے پہلے تھی. وہ دل سے ٹوٹ چکے تھے اور اس جزیرے کی خرافات نے ان کے خواب کو ایک المیہ بنا دیا تھا. اب ان کا ایک سوال تھا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ان کے دل میں یہ بے چینی بڑھ رہی ہے کہ شاید وہ اس جزیرے کی تقدیر کے ساتھ ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، تب ہی ان کے لیے حالات برے ہوئے. یہ سب کچھ جزیرے پر ہونے والی ہر مشکل کا مرکز بن چکا تھا. مقامی لوگ جنہیں لگتا تھا کہ یہ زمین ان کی ہے، وہ خاندان سے بھی زیادہ غصے میں آ چکے تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ عوامی ہے اور اب جبکہ وہ خاندان یہاں پر آ کر بس چکا ہے، یہاں سے جانے والا نہیں ہے، تو یہ جزیرہ عوامی ملکیت کی بجائے ان کی ملکیت ہی رہے گا. پھر اس تمام صورتحال سے تھک چکا تھا. وہ ایک جان لیوا سانس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی. جین جو اپنے خواب کے لیے جیتی جاگتی تھی اب فل کی صحت کی بھی فکر میں ڈوبی ہوئی تھی.
لیکن وہ کسی بھی صورت اس جزیرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کی ضد کی وجہ سے بیمار فل اور ان کے بچے وہاں رہنے پر رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں۔ فل جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں جین کا ساتھ دینے کا عہد کر چکا تھا، اب بھی اپنی بیوی کی باتوں کو رد نہیں کرتا، کیونکہ جین آخری سانس تک اس جزیرے کے خواب کو زندہ رکھنا چاہتی تھی، جبکہ دوسری طرف بیمار فل کے لیے وقت کم پڑنا شروع ہو چکا تھا۔ جین جو ایک خواب کو حقیقت بنانے کی آرزو کے ساتھ جی رہی تھی، اب اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس کا خواب ٹوٹ چکا ہے۔ وہ فل کی صحت کی خرابی کے باوجود جزیرے پر ہی رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، فل میں یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، یہ میرا خواب ہے۔ فل کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی اور وہ اس جزیرے کی حقیقت سے واقف ہو چکا تھا، لیکن جین کا دل اس کی خواہش پر قائم تھا۔ وہ اسے کہتی ہے، ہم یہاں ایک نئی زندگی شروع کریں گے، فل یہ جگہ کبھی ہماری ہوگی۔ لیکن فل کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو بیماری سے پہلے تھی۔ وقت گزرتا گیا اور فل کی حالت انتہائی نازک ہو چکی تھی، اس کی سانسیں رکتی جا رہی تھی اور جسم تھک چکا تھا۔ ایک دن فل نے جین کے سامنے آ کر کہا، جین اب بس، یہ وقت ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ جین کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اس بات کو سن کر پھوٹ کر رونے لگی۔ فل نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، ہم نے جتنا کچھ بھی کرنا تھا کر لیا، یہ جزیرہ، یہ خواب، یہ سب کچھ صرف ایک لمحے کے لیے تھا، اب وقت ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ جین اس کے کہنے کے باوجود بھی بے یقین تھی۔ بالا اگر اس کے فیصلے کو قبول کر لیتی ہے، وہ جزیرے کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ خاندان نے جزیرے کو چھوڑنے کی تیاری کر لی۔ ان کے دل میں یہ سوال تھا کہ آیا ان کا خواب سچ تھا یا صرف ایک فریب۔ جین، فل اور بچے سب کو جزیرے کے علاقے کو الوداع کہنا تھا۔ فل کی حالت جو دن بدن بگڑ رہی تھی، ان کے فیصلے کو حتمی شکل دے رہی تھی۔ وہ جزیرے سے روانہ ہو گئے، نکاراگوا کے شہر بلو فیلڈ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہ فل کے لیے طبی امداد حاصل کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے فل کا سانس کا انفیکشن اتنا بڑھ چکا تھا کہ ایک ماہ بعد وہ دمہ کے شدید حملے کا شکار ہو گیا اور اس کی زندگی کا چراغ بالا کر گل ہو گیا۔ فل کی موت کے بعد جین اور بچے اس جزیرے کو بیچ کر واپس انگلینڈ چلے گئے۔ فل کا خواب جو کبھی جین کے لیے سچ بننے جا رہا تھا، اب ایک گہرا دکھ بن چکا تھا۔ جین کے دل میں فل کی یادیں اور وہ خواب اب اس کی تکلیف کا سبب بن چکے تھے۔ ان کے لیے سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا اور جزیرہ اب ایک پراشوب جگہ بن چکا تھا جہاں انہوں نے اپنے خوابوں کی قیمت چکائی تھی۔ جین اور بچوں کا دل اب انگلینڈ میں اپنے نئے زندگی کے لیے تیار ہو رہا تھا، لیکن وہ جزیرہ اور فل کی یادیں ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔